السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کو میں نماز کی خصوصیات بتانا چاہتا ہوں۔ نماز اسلام کے ارکان میں دوسرا رکن ہے۔ کلمہ شہادت کے بعد سب سے افضل اور سب سے اہم اور سب سے خصوصی طور پر شریعت میں نماز کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی سے اعمال کا حساب ہوتا ہے۔ توحید کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اعمال میں سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کہے گا کہ میرے بندے کی نماز دیکھو، اگر اس کی فرض نمازوں میں اگر کوئی کمی ہے تو پھر اللہ کہیں گے سنت نمازوں کے ذریعے اس کو مکمل کرو۔ اگر جو آدمی نماز میں کامیاب ہو گیا تو دوسرے اعمال میں بدرجہ اولیٰ کامیاب ہوگا۔ اگر نماز میں وہ گھاٹا پا لیا اور نماز اس کی کم رہ گئی تو دوسری عبادتیں بدرجہ اولیٰ اس کی اور بھی ناقص ہوں گی۔ آج دنیا میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جو لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو دوسرے ارکان اسلام کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا، ظاہر بات ہے اس کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ جس انسان کا ایمان درست ہو، عقیدہ توحید درست ہو، اعتقاد اور عقیدہ جب صحیح ہوگا تو نماز کا اہتمام ضرور کرے گا، اور جب نماز کا اہتمام کرے گا تو پھر دوسرے ارکان اسلام کا بھی وہ اہتمام کرنے والا آپ کو ملے گا۔ آج مسلمانوں میں سب سے زیادہ غفلت اور لاپرواہی اور سستی اور کاہلی اور دین سے بیزاری نماز کے ذریعے ہو رہی ہے۔ بہت سارے مسلمان نماز کو انہوں نے معمولی چیز سمجھ رکھا ہے، نماز کو وہ جانتے بوجھتے چھوڑتے ہیں۔ مسجد کے سامنے سے گزرتا ہے، اذان ہوتی ہے اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مگر وہ مسلمان سر پہ ٹوپی بھی ہوگی مگر مسجد میں نہیں آئے گا اور اس کے دل میں کوئی خلش نہیں ہوگی۔ اور ایسے انسان جو نماز کو معمولی سمجھتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو ورنہ مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ، اور ہمارے اور کافروں کے بیچ میں ایک ہی فرق ہے کہ وہ نماز کا، اور جو نماز چھوڑا فمن ترکھا فقد کفر، تو وہ نماز چھوڑنے والا کافر ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے نماز اسلام کے ارکان میں بڑی اہمیت والی چیز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کوئی بھی چھوڑتا ہے، انکار کرنے والا ہو یا نماز کو جان وجوب کا انکار کرتا ہو تو وہ کافر ہے، لیکن جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو وہ انسان اہل علم کے اجماع کے مطابق کافر ہے، اگرچہ کہ وہ کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، لیکن اس کی عادت ہے کہ نماز چھوڑ دیتا ہے کلی طور پر، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کا وجوب نہیں ہے، اور نہ ہی وہ نماز کا انکار کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ تو ایسے بہت سارے مسلمانوں آپ کو ملیں گے جو کہ کفر میں داخل ہیں، اور صحیح اقوال علم کے مطابق یہ بہت بڑا ایسا کفر ہے جو اسلام سے انسان کو نکال دیتا ہے، جس میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اس دن جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، یعنی اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا، اور اس وقت میں لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے کے لیے بلایا جائے گا، فلا یستطیعون۔ تو یہ جو مسلمان اپنے آپ کو دعویٰ کرتے تھے اس دن سجدہ نہیں کر سکتے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ذلت اور رسوائی سے ان کی نگاہیں نیچے جھک جائیں گی، اور ذلت اور رسوائی کا وہ مظاہرہ کریں گے۔ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، جب وہ صحیح سالم دنیا میں موجود تھے اور انہیں نماز کے لیے سجدہ کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا مگر وہ انکار کرتے تھے۔ تو یہ دلالت کرتی ہے کہ جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں وہ کافروں اور منافقوں میں سے ہوں گے، جن کی پیٹیں تختے کے مانند سخت ہو جائیں گی، اور وہ نماز نہیں پڑھنے والے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر سکتے، بمقابل ان ایمان والوں کے جو نماز کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں مسلسل سجدے کرتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے اپنے اعمال کا وہ ذمہ دار ہے، الا اصحاب الیمین، سوائے دانے ہاتھ والوں کے،
فی جنات یتساءلون، وہ جنتوں میں ایک دوسرے سے پوچھنے والے، بات کرنے والے، اور جنتوں میں ہوں گے عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، کہیں گے بھئی آپ جہنم میں کیسے آ گئے، آپ تو مسلمان آدمی تھے، قالوا لم نک من المصلین، تو جہنم میں لوگ جواب دیں گے مسلمان کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے تھے، ولم نک نطعم المسکین، کسی مسکین کو کھانا کبھی نہیں کھلایا، وکنا نخوض مع الخائضین، اور خوب گپے کرنے والے، باتوں میں بڑے رہنے والے، ٹائم پاس کرنے والے لوگوں میں سے تھے، وکنا نکذب بیوم الدین، اور قیامت کو جھٹلاتے تھے، قیامت کا یقین نہیں تھا ہم کو۔ سورہ مدثر آیت نمبر 38 سے 46 تک۔ دوستو یہ مجرمین ہیں جو سقر میں جائیں گے، مجرم لوگ ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کا فرمان، ان المجرمین فی ضلال وسعر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، اس دن اللہ رب العالمین مجرمین کو جہنم میں اور دہکتی ہوئی آگ میں اور گمراہی میں ڈھکیل دیا جائے گا، اور جس دن جہنم میں ان کو چہروں کے بل کھینچ کر پھینک دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ ابھی سقر کے عذابوں کا مزہ چکھو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح سے نماز کا چھوڑنے والا وہ کافر ہے، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فإخوانکم فی الدین ونفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اگر توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دے دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ تمہیں بیان کرتا ہے۔ تو یہاں بھائی اس کو بتایا جو نماز پڑھتا ہے، جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں، بھائی بھی نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے حدیث سنی ہے، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بندے کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، جس نے نماز چھوڑا وہ پھر مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ہمارے اور کافروں کے بیچ میں جو معاہدہ ہے، جو اگریمنٹ ہے، فرق ہے، وہ نماز کا ہے، جس نے نماز چھوڑا تو وہ کافر ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز کے علاوہ کسی بھی عمل کو اعمال میں سے چھوڑ دینے کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، تو نماز چھوڑنے والا صحابہ کرام کے نزدیک وہ کافر ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے حضرت تمام اجماع صحابہ ہے کہ نماز کا چھوڑنے والا وہ کافر ہے، اور بہت سارے اہل علم نے بھی یہی بات کہی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تارک الصلاۃ یکفر الکفر الاکبر لعشرۃ وجوہ، کہتے ہیں کہ کافر کفر اکبر کرنے والا ہوگا جو نماز کو بالکل نہیں پڑھتا، 10 طریقے سے آپ نے اس کو ثابت کیا ہے۔ اور اسی طرح علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 22 دلیلیں ہیں نماز کے چھوڑنے والا کفر اکبر کا مرتکب ہے۔ اسی طرح سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز کا چھوڑنے والا وہ کافر مطلق ہے، اور اس میں دلائل موجود ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قد دل علی کفر تارک الصلاۃ الکتاب والسنہ واجماع الصحابہ، تو آخر میں یہی ہے کہ نماز کے چھوڑنے والا وہ کافر ہے، اور اس پر دلالت قرآن سے، سنت رسول اللہ سے اور اجماع صحابہ سے دلائل موجود ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور نماز کسی بھی حال میں نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نماز کی پابندی کرنے، نماز کی فکر کرنے، عقیدہ توحید کے بعد اصل میں مسلمان توحید کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ توحید کا اہتمام سب سے زیادہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔